سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واحمد المجتبین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین والحمد للہ الذی بولایتک العمیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعین السلام علی الحسین وعلي ابن الحسین واولاده الحسین واصحابه الحسین واحبابه الحسین والسلام على منتقم قائم آل محمد الغوث 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 ادرکنی 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 السعد 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل یاسین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین تمام تر درود و سلام، تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تمام تر مودتات، تمام تر خوشلوب عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ اپنے خالق پروردگار عالم کے لیے اس کے حضور میں پیش کرتی ہوں، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جن کی معرفت محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کر دیا جیسے خلق کرنے کا وہ حق رکھتا ہے۔ عزیزان قدر، مجلس کا عنوان تاریخ فدق۔ کثرت استعمال میں تاریخ فدق فے دال کے نیچے زیر لگا دیا گیا، جبکہ تاریخ فدق ہے، اور فدق نام ہے ایک ایسے نبی اللہ کے پوتے کا جنہوں نے تاریخ فدق تحریراً ترتیب دی اور بتایا کہ فدق دراصل حقیقت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ویسے تو یہ جو موضوع اس مجلس کا آج رکھا گیا یہ ایک مجلس کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس موضوع کو سیر حاصل گفتگو کے ساتھ بیان کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ تاریخ فدق کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی معلومات ہے، وہ کس درجہ تک کم ہے اور کتنی ہم منبر آل رسول سے اس کے بارے میں تعلیمات، معلومات آپ کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایام فاطمیہ میں خمسہ اور عشرے کا اہتمام کیجیے تاکہ پڑھنے والے ذاکرین، ذاکرائیں، معلمائیں، فاضلائیں آ کر آپ کے پاس پڑھیں اور بتائیں کہ حق بجانب تاریخ ایام فاطمیہ کیا ہے، تاریخ فدق کیا ہے، شہادت جناب سیدۃ النساء العالمین کیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ فدق ایک ایسی جائیداد، ایک ایسی زمین کا نام ہے جو صرف اور صرف جس میں اولاد انبیاء ہی وارث ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک میں قربہ کے متعلق 2 الگ الگ صورتوں میں ایک ہی بات کی گئی ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ وقت بہت قلیل ہے اور چاہتے ہیں کہ اتنی معلومات آپ کو دے دیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عوام الناس میں جس جائیداد کا صرف یہ نام لے کے اور اس کو وہیں پر قلم بند کر دیا جاتا ہے یا گفتگو وہیں پہ تمام کر دی جاتی ہے کہ ایک جائیداد تھی، 4 باغات تھے، 2-3 درخت تھے یا 4 درخت تھے، کچھ پھل تھے اور یہ ایک چھوٹی سی جائیداد تھی۔ عزیزان قدر، اگر کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو بالکل بنفس نفیس دے دی جاتی، چونکہ قرآن پاک میں جب ارشاد آ گیا قربہ سے متعلق اولاد انبیاء، اور اولاد انبیاء وہ جو اس وراثت کے حامی اور ناصر ہیں، اور چونکہ جناب نوح علیہ السلام کے پوتے نے جس وقت تاریخ رقم کی، کیونکہ ان کا خود نام فدق تھا اور اپنے نام سے اس تاریخ کو منسوب کیا اور تحریراً انہوں نے لکھا، اور یہ صرف معلومات ہمارے ہی پاس نہیں، ہر مکاتب فکر میں اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لوگ جانتے ہیں اس کا اصل مقصد، اصل مطالبہ، اصل حقیقت قرآن میں حدیث میں کیا بیان ہوئی اور اقوال معصومین میں اس کے بارے میں کیا روشنی دی گئی اور ڈالی گئی۔ بہت آسان الفاظوں میں اپنی خواتین کو اور جو بھی حضرات سن رہے ہوں میری آواز کو، بہت ہی کم وقت میں تھوڑی سی گفتگو، تھوڑی سی معلومات آپ کو دیتی چلوں کہ فدق ایک نبی اللہ کے پوتے کا نام، فدق ایک ایسی جائیداد جو احاطہ کرتی ہے زمین کے اس کونے سے لے کر اور اس کونے تک، یا تاریخی اگر جملہ لکھوں تو مدینے سے لے کر پوری آدھی کائنات تک فدق۔ اور اس میں کوئی 4 باغات نہیں تھے، اس میں کوئی 1-2 پھل کے درخت نہیں تھے، یہ ایک اتنی بڑی جاگیر تھی جو جناب فدق کے نام ان کے آباء و اجداد سے ان کو ملی، اور پھر انہوں نے اسی وجہ سے اپنی تحریر میں جملہ رقم کروا دیا کہ فدق صرف اور صرف اولاد انبیاء، اولاد رسول میں ہی اس کے وارث موجود ہوں گے۔ چونکہ دور جہالت میں سب جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جہالت آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ رسول اکرم کو نعوذ باللہ کیا پڑھنا آتا ہے۔ تو اس تاریخ سے اس بات کی سند بھی ملتی ہے کہ فدق کا نقطہ اس وقت سب کے ذہن میں آیا جس وقت خیبر فتح ہوئی، اور وہ لوگ جو اس جنگ میں شامل نہیں تھے، یہودیوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ رسول خدا کے پاس مدینے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ان کو دعوت دی گئی اور وہ بمیں امیر کائنات کے وہاں پہنچے اور بات ان کے سامنے رکھی گئی۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت خیبر فتح ہو گئی تھی اور وہاں سے جب مسلمانوں کا کوئی بھی کاروان گزرتا تھا تو یہودی جو خیبر کے اندر رہنے والے لوگ تھے وہ کاروان لوٹ لیتے تھے، اور سارا مال اور سارا احباب لوٹنے کے بعد، اصحاب لوٹنے کے بعد وہ وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا لیتے تھے، لیکن اس کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو مظلوم تھے، جن کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، چونکہ وہ وہاں کے باشندے تھے
تو ظاہر سی بات ہے جو حکمت عملی کرے گی اس میں عوام الناس بھی پستی ہے۔ جب لوگوں نے یہ تمام چیزیں دیکھیں تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کچھ واقعات میں کہ امیر کائنات کو وہاں بلوایا گیا اور ان سے بات کی گئی، اور کچھ تاریخ کہتی ہے کہ پورا یہودیوں کو ٹولہ یہاں سے چلا اور مدینے پہنچا۔ لیکن جہاں پر تحقیقی بات ہوگی تو وہاں یہ بات سیر حاصل گفتگو میں آئے گی کہ وہاں کے کچھ باشندوں نے، جو وہاں کے معتبر لوگ تھے، جو یہ جانتے تھے کہ امیر کائنات نے خیبر کو فتح کیا ہے اور تمام شیاطین کو مار دیا ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت نرم گوشہ امیر کائنات رکھتے ہیں، امیر کائنات ہیں، ان کی کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن اسلام کی راہ میں جب بھی کوئی آیا تو امیر کائنات نے اپنی تلوار کو بلند کیا، لیکن پہلے بات چیت کی۔ جب بات چیت سے کوئی بات نہ مانی گئی تو پھر امیر کائنات نے تلوار کو بلند کیا، اور ان کی تلوار بھی حق و باطل کو دیکھتے ہوئے ہی چلی۔ کبھی بھی مولا مشکل کشا کی تلوار نعوذ باللہ ایسی نہیں چلی کہ کوئی بعد میں یہ کہے کہ مظلوموں کو مولا نے جام شہادت دیا، جبکہ مولا خود عادل ہیں، خود عدل انصاف کے مالک ہیں، نور علی نور ہیں۔ لہٰذا امیر کائنات کو بلوایا گیا، رسول خدا نے امیر کائنات کو بھیجا، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ جناب جبرائیل بھی ساتھ تھے۔ جب امیر کائنات پہنچے تو وہاں کے معتبر لوگ جو ان کو پہچانتے تھے، ان کو پہچان کے انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول خدا سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا میں وسیع رسول خدا ہوں، امیر کائنات ہوں، تم نے ایک کردار دیکھا تھا میرا خیبر میں، ایک کردار دیکھ لو میرا آج یہاں پہ۔ میری تلوار اس وقت نکلتی ہے جس وقت تلوار نکلنے کا وقت ہوتا ہے، جب میں کرار حیدر فرار ہوتا ہوں، کرار حیدر ابن صفدر ہوتا ہوں، کرار ابن وسیع سید مرسلین ہوتا ہوں، اور اس وقت چونکہ تم نے مجھے گفتگو کرنے کے لیے طلب کیا ہے تو میں اپنے بھائی کا وسیع، یہ اپنے مولا کا وسیع جانشین تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ مولا حکمت کی یہ بات دیکھتے ہوئے اور ان کی فصاحت و بلاغت کا خطبہ سنتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں بہت جگہ بنی، اور امیر کائنات کے سامنے لوگ آ گئے اور آ کر کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک تحریر نامہ ہے، اور اس تحریر نامے پہ یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جس جائیداد میں اس وقت ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس جائیداد پہ ہم رہ تو سکتے ہیں لیکن ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ امیر کائنات نے اس تحریر کو لیا، اس تحریر کو بغور پڑھا، پڑھ کے کہا کہ بے شک آپ سب صحیح فرماتے ہیں، یہ قربہ کا حق ہے اور یہ قربہ تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں اس کو بنفس نفیس، امیر کائنات نے خود کہا، میں اس کو بنفس نفیس رسول اکرم رحمت للعالمین کے دربار میں بھجوا دوں گا، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، لوگوں نے کہا امیر کائنات ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا بے شک تم میرے ساتھ چلو، لیکن پہلے مجھے اس امانت کو بنفس نفیس جن کے گھر کی امانت ہے وہاں تک پہنچانے دو۔ جبکہ امیر کائنات یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ امانت میرے گھر کی ہے، کیونکہ مولا ہیں، جانتے ہیں، لیکن زمانے کو بتانا ہے کہ جو امانت جس کی ہوتی ہے اس کے وارث تک اس امانت کو پہنچاؤ، اس کا وارث پھر جس کے نام سے اس امانت کو محفوظ کرے، اس کے نام سے اس امانت کو اعلان عام میں لے کر آؤ۔ یہ تہذیب امیر کائنات نے وہاں کے لوگوں کو بتائی اور عملاً کر کے دکھائی کہ جب امیر کائنات مدینے آئے اور رسول خدا کے سامنے وہ تحریر رکھی تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی ہمیں بتا گئے، اور قرآن میں سورہ روم اور سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو 2 دفعہ کہا گیا۔ ایک اس وقت جس وقت امیر کائنات وہ تحریر نامہ رسول خدا کے پاس لے کر آئے، وہاں پہ رسول خدا موجود ہیں، امیر کائنات موجود ہیں اور جبریل امی موجود ہیں۔ بات آپس میں طے ہوئی، رسول خدا نے امیر کائنات کے سامنے
قلم منگوایا، قلم کو کرتاس پہ اس تحریر نامے پہ جمایا، اور پھر تحریر نامے سے انہوں نے اس بات کو تصدیقاً لکھ دیا، تحریر لکھ دی کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن ابو مطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی اور تمام اپنے اجداد کے نام لکھنے کے بعد کہا اس پوری جائیداد کو میں اس کا اصل قربہ یعنی میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان کے نام رقم کرتا ہوں۔ اس پوری جائیداد کی مالک و مختار میری بیٹی خاتون عصمت سیدۃ النساء العالمین ام ابیہا جگر گوشہ رسول زوجہ مرتضیٰ جوانان جنت کی سردار مادر گرامی خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امیر کائنات نے مبارکباد دی اور کہا یا علی اس تحریر کو آپ اپنی زوجہ تک بنفس نفیس پہنچا دیں۔ مولا امیر کائنات نے اس تحریر کو لیا اور خاتون عصمت تک پہنچا دیا اور کہا جس وقت اس تحریر کو ہم طلب کریں ہمارے سامنے اس تحریر کو لے آنا۔ امیر کائنات نے کہا بحکم وجہ انشاءاللہ ضرور اس تحریر کو لے کر جس وقت آپ حکم کریں گے میں لے آؤں گا۔ عزیزان قدر، میں نے ابھی کہا سب سے پہلے سورہ روم، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں دوبارہ اس آیت کا نزول ہوا، جبریل امی آئے اس وقت جب یہودیوں کو پورا کاروان مدینے پہنچا اور رسول خدا سے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم نے آپ کو ایک تحریر نامہ بھیجا تھا، آپ نے اس تحریر کا کیا کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے تمام خانوادے ہیں، ہم ان کو لے کے کہاں جائیں؟ ہمارا گزر بسر وہیں پہ ہوتا ہے، ہم شروع سے وہیں رہتے آئے ہیں، اور ہم اپنے اگر گھر اجاڑ دیں گے تو پھر ہمارا نام لینے والا کوئی نفس نفیس موجود نہیں ہوگا۔ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، مدینے پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں رسول خدا بیٹھے ہیں، تمام اصحاب موجود ہیں۔ جب امیر کائنات کو جناب پیغمبر نے بتایا کہ مدینے میں کچھ لوگ آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف سے آئے ہیں اور ہم رسول خدا سے اور ان کے وصی سے ملنا چاہتے ہیں، ہم نے ان سے کچھ بات کرنی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، تو رسول خدا نے ان کو بلوایا، بہت احترام سے عزت کے ساتھ دونوں بھائی ان سب کے بغل گیر ہوئے، ان کو بٹھایا، پیار سے پوچھا، پانی پوچھا، ٹھنڈا پانی نوش فرمایا۔ تمام اصحاب دیکھ رہے ہیں، تمام مجمع مدینہ دیکھ رہا ہے کہ رسول خدا نے اتنا اخلاق، ان کے خانوادے نے اتنا اخلاق دکھایا کہ ان کے بھائی ان کو خود دروازے سے جا کر لے کر آئے اور لا کے بٹھایا، جبکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم جنگ کر کے آئے ہیں۔ تو رسول خدا نے تمام مجمع کی طرف نگاہ کر کے کہا مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن ہو یا آپ کا عزیز ہو، اس کے ساتھ اچھے احترام سے اور خلوص سے ملنا چاہیے۔ مہمان کا کوئی وقت نہیں، وہ کسی وقت بھی آپ کے دروازے پر آتا ہے۔ ایک موت اور ایک مہمان وقت بتا کے کبھی نہیں آتا، جب دل چاہتا ہے اپنا یہ سمجھتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس کو یا تو وہ لینے آیا ہے یا اس سے اپنی کوئی حاجت طلب کرنے آیا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ رسول خدا کے اور امیر کائنات کے پہلے اس اخلاق کو دیکھ کر جو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا، وہاں پہ بہت تحمل مزاجی سے، نرم لہجے سے سبھی کے ساتھ بات کی، ان کے ذہن میں صرف ایک کردار تھا کہ حضرت علی علیہ السلام صرف تلوار چلانا جانتے ہیں، جبکہ مولا نے جب وہاں گفتار کی تو لوگوں نے اش اش کر لیا۔ جس وقت مولا خیبر سے مدینہ آ رہے تھے تو جو لوگ مولا سے خائف تھے، ڈرے ہوئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، جس وقت مولا کے
सवारी ने अपनी पहली रकाब वहाँ पे रखी थी, अपना पहला सुम वहाँ रखा था, तो लोग डर गए थे। लेकिन जिससे अमीर कायनात वापस पलट रहे थे तो लोग अश्क बार थे, गले लगे हुए थे, मौला को आने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर जब रसूल खुदा का ये तमाम उन्होंने इखलाक एतबार इख्तियार देखा तो वो बहुत ज़्यादा आपसे मानूस हुए और रोते हुए उन्होंने जब अपनी इल्तिजा बुलंद करनी शुरू की, हमारे रोज़गार नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, जिनसे जंग होनी थी हो गई, हम आपसे कोई जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि बेशक वो जागीर है जिसकी और जिनका हम तहरीर नामा आपको भिजवा चुके, अब आपके इख्तियार में है कि आप वो जायदाद किसके नाम करते हैं, क्योंकि आप रहमतुल आलमीन हैं। और हमने सुना है जो रहमतुल आलमीन होता है वो पूरी उम्मत पर, ख्वाह वो कोई भी हो, उस पर अपनी रहमत की बारिश करता है। आपके भाई से हमने इखलाक देखा, हम बहुत ज़्यादा मानूस हुए, हमारे कदम बढ़े, हम मदीने आ गए। रसूल खुदा ने चेहरा देखा, चेहरा देख के मुस्कुराए, कहा बैठ जाओ। या अली, आपसे हमने एक अमानत रखवाई थी, जाइए वो अमानत जो उसकी वारिस है उससे तलब कीजिए, लेकर आइए। अब हम वो ऐलान, वो बात जो हम तीनों में हुई थी, उस ऐलान को वाज़े तौर पर ज़माने के सामने बयान करने का वक्त आ गया। अमीर कायनात खातून अस्मत की दहलीज पे आए, सलाम बदरुद सलाम दिया और कहा आपके बाबा ने वो तहरीर मंगवाई है। बीबी ने जैसे वो तहरीर दी थी वैसी ही तहरीर अमीर कायनात के हाथ पे रखी। अमीर कायनात वो तहरीर लेकर रसूल खुदा के पास आए। रसूल खुदा ने उस तहरीर को खोला, गोया जनाब फदक का वो तमाम सत्रों को पढ़ते हुए और इस बात पे उन्होंने लोगों को ये ऐलान करके बताया कि इसमें वाज़ितन जनाब फदक जो हज़रत नूह के पोते हैं उन्होंने लिखा है कि ये जायदाद बहुत बड़ी है और इस जायदाद के अंदर बेइंतहा फल हैं, अनाज हैं, बागात हैं, खजूरों के हज़ारों से ज़्यादा, लाखों से ज़्यादा दरख्त हैं। इस पूरी जायदाद का अगर वारिस कोई है तो सिर्फ और सिर्फ औलाद अंबिया में से है, और खुसूसन वो जो वक्त रहते हुए खातिमुन नबीयीन की औलाद है। जब उन्होंने ये जुमला पढ़ा तो तमाम मजमे ने रसूल खुदा की तरफ गौर से देखा, क्योंकि ज़माना जानता था कि खातिमुन नबीयीन कौन है और उनकी औलाद कौन है। फौरन सब ने अपने अपने सरों को झुकाने के लिए अभी हरकत ही की थी कि रसूल खुदा ने इरशाद किया, बाहुक्म परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ए हबीब, कुर्बा को उनका हक दे दो। कुर्बा से मुराद है औलाद खातिमुन नबीयीन। खातिमुन नबीयीन की औलाद है मेरी एक दुख्तर सैयदतुन निसाइल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजुहुम अजमईन। क्योंकि तारीख़ शाहिद है, शिजरा गवाह है, तमाम तहक़ीक़ात गवाह हैं, रसूल खुदा की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और कोई बेटी नहीं है। अगर कोई और बेटी होती तो कुरान में कुर्बा सिर्फ एक का बयान ना करता, जमा की सीगे में जाता। इसलिए परवरदिगार आलम ने दो जगह इस बात को वाज़े तन बताया कि कुर्बा का हक दे दो, उसके बाद मिस्कीनों का दो, मुसाफिरों का दो। यानी पहले इस हक को, जो ये हक है, जो फदक है, इसको अपनी औलाद के नाम कर दो। उसके बाद इसमें रहने वालों को, जो मिस्कीन रहेंगे, जो मुसाफिर रहेंगे, उनके हक से उनको नवाजते रहो। यानी वो एक जायदाद कोई एक इंसान के लिए मखसूस नहीं की गई कि मालिक मुख्तार खातून अस्मत को बयान किया, बताया कि मालिक मुख्तार खातून अस्मत हैं, उनकी सदारत में,
ان کے سائے کے نیچے، ان کی رحمت میں، ان کے حق میں، یہ حق دینے کے بعد ان کے سائے رحمت میں جو اس جائیداد میں، جو اس جاگیر میں اجازت لے کر رہ رہے ہوں گے، ان کا حق ان کو دیا جائے گا۔ وہ جیسی محنت کریں گے ان کو ویسے ویسے اس محنت کی اجرت دی جائے گی۔ اس لیے تاریخ فدق جس وقت خاتون عصمت کے پاس آئی وہ 7 ہجری تھی، اور 11 ہجری تک خاتون عصمت کے پاس بنفس نفیس رہی جب تک کہ شہادت رسول خدا نہیں ہوئی۔ اس بی بی کی جائیداد میں مسکین بھی رہتے رہے، یتیم بھی رہتے رہے، مسافر آتے بھی رہے، سب کو ان کا حق دیا جاتا رہا۔ جیسے جیسے جو لوگ محنت کرتے تھے ان کی اجرت امیر کائنات خود بنفس نفیس دیا کرتے تھے، کیونکہ خیبر کے بعد مسلمان بہت زیادہ رئیس ہو گئے تھے، کوئی غریب نہیں تھا، غریب وہ تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ اور رسول خدا نے سب سے پہلے یہ اعلان کرنے سے پہلے جتنا بھی مال آیا تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا، کہ کل کو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو تو سب کچھ دیا، آپ نے اپنے داماد کو تمام ذمہ داریوں سے نوازا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ جب مسلمانوں کو سامان تقسیم ہو رہا تھا اس وقت زوجہ مرتضیٰ اور خود جناب امیر کائنات مختص کھڑے ہوئے تھے، سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں سے تمام مسلمانوں کو تمام اسباب دیا جا رہا تھا، مال و جائیداد دیا جا رہا تھا۔ اور جس وقت خاتون عصمت کی بات آئی تو رسول خدا نے بنفس نفیس ان کے شوہر کے ذریعے ان تک اس حق کو پہنچایا، اور پھر اس حق کا اعلان یہاں مدینے میں تمام لوگوں کے سامنے، عالم الاسلام کے سامنے، کل کائنات کے سامنے کر دیا کہ یہ حق صرف اور صرف میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، تاکہ لوگ کل کو اگر یہ سوال کریں کہ آپ نے اتنی بڑی جاگیر صرف اپنی بیٹی کو دے دی، تو میں اس سوال کا جواب دے سکوں، کیونکہ میں مقروض تھا اپنی بیٹی کی والدہ کا، اپنی زوجہ کا، جناب خدیجہ الکبریٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے مال سے اسلام میں تبلیغ تجارت بڑھی تھی۔ آج میں نے ان کی بیٹی کا حق ان کو دے کر قدرے کچھ، جبکہ میں پورا حق ویسا نہیں ادا کر سکتا لیکن قدرے کچھ میں نے پہنچایا بحکم پروردگار عالم۔ تو عزیزان قدر، امانتوں کی حفاظت کی تعلیم اگر لینی ہو تو محمد وآل محمد کے در سے لیجیے، کہ کتنی تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے، بتاتے ہوئے اس حق کو اپنی بیٹی کے حق کے پاس پہنچایا، حق کے ذریعے۔ اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اعلان کر دیتے، تحریر نامے پہ پورے آباء و اجداد کا نام لکھنے کے بعد خاتون عصمت کا نام لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس سوال کا جواب یہ تاریخ ہی دے رہی ہے۔ تمام مکاتب فکر کی تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، ہر مکاتب فکر یہ جملہ لازماً لکھ رہا ہے، کتاباً، اس لیے لکھا کہ تحریر نامہ سامنے رہے۔ لیکن اس تحریر نامے کو صرف اور صرف واضح کس نے کیا؟ جو عزادار سید الشہداء ہیں۔ باقی لوگوں نے اس لیے دبا لیا کہ اگر اس تحریر نامے کو ظاہر کریں گے تو گویا یہ بھی ظاہر کرنا پڑ جائے گا کہ خاتون عصمت دربار میں گئی تھی اپنے حق کا مطالبہ کرنے، لہٰذا سید الشہداء، تمام ذاکرین، تمام علماء اکرام نے اس بات کو بارہا دفعہ کہا کہ خاتون عصمت دربار میں بھی گئی تھی، تحریر لے کے بھی گئی تھی، لیکن تحریر کو جس وقت لوگوں نے پھاڑ دیا، پرزے پرزے کر دیا، اس وقت
زمانے میں خاتون عصمت کی آواز یہ گونجی تھی ان تمام عالم النسواں کے لیے، ان تمام عورتوں کے لیے، ان تمام خواتین کے لیے کہ بے شک تمہیں تمہارا حق نہ دیا جائے، لیکن اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرو، تاکہ تاریخ میں کسی بھی وقت اس چیز کو، اس سچ کو دبانے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ جملہ ابھر کے ضرور آئے کہ آپ نے مطالبہ کیا تھا۔ بے شک تحریر پھٹ گئی، خاتون عصمت نے مطالبہ کیا تھا، بے شک سامنے سے ایک حدیث، ایک آیت بیان ہوتی رہی، مطالبے میں خاتون عصمت نے 40 حدیثیں، 40 اقوال، 40 آیات پڑھ کے سنائی۔ سامنے والا ایک دلیل دیتا رہا، بار بار خاتون عصمت 40 کر کے مسلسل دلیلوں پہ دلیلیں ہی دیتی چلی گئیں، کیونکہ عربوں کے اندر عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پروردگار عالم نے خاتون عصمت کو ظاہر کر کے تمام عالم نسواں کو یہ بتایا کہ عورت کا مقام کتنا بلند ہے، اور بعض دفعہ اتنا بلند ہے کہ بیٹوں سے، مردوں سے سبقت لے جاتی ہے، اور سبقت ایسے لے جاتی ہے کہ مد مقابل نہیں آتی، لیکن تعلیم اور تربیت سے، اپنے حجاب سے واضحتاً بتاتی ہے کہ عورت اگر چاہے تو نسلوں کو آباد کر سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو نسلوں کو برباد کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، تاریخ یہاں پر خون کے آنسو روتی ہے کہ جس وقت بعد رسول امیر کائنات کو لوگ سلام نہیں کرتے تھے، خاتون عصمت کی تعلیم اور تربیت پہ لوگ ہنستے تھے۔ اپنے ہی گھر میں رہنے والی بیٹی اپنے ہی باپ کے غم میں رو نہیں سکتی تھی، اس وقت خاتون عصمت اپنے بابا کو یاد کر کے یہ جملہ ضرور کہتی تھی کہ بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ جتنے ستم ڈھائے گئے، جتنے مصائب میرے ساتھ ہوئے، اگر روشن دنوں پر وہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، دن اپنی روشنی کا محتاج ہو جاتا۔ اتنے اندھیرے سیدہ کی زندگی کے اندر امت نے بھر دی۔ میرا سوال ہے تمام امتیوں سے، ایام فاطمیہ کرنے کا حق سبھی کا ہے، اس کو برپا کرنے کا فرض سبھی کا ہے، لیکن کیوں ایام فاطمیہ پہ اتنا غور نہیں کیا جاتا؟ جید علماء اکرام نے اس بات کو واضحاً تحریر کیا اور بتایا ہے کہ ایام فاطمیہ میں سوگ نشیں رہو، کالے لباس پہنو، گھر میں عزاداری سید الشہداء برپا کرو جیسے تم عاشورے کا اہتمام کرتے ہو، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے کالے کپڑے ان دنوں میں کیوں پہنے ہیں تو یہ نہ کہنا کہ خاتون عصمت کی وفات ہو گئی، یہ کہنا کہ نبی کی بیٹی کو شہید کیا گیا، وہ نبی جو کل عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جس کا نام لے کر آج بھی لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وہ نبی جس نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا، میری روح کا، میرے پورے خانوادے کا، خلقت عالم کا حصہ ہے۔ کس وجہ سے پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں یہ اعلان کیا فخریہ طور پر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر شک و شبہ سے پاک ہیں، جیسے پاک رہنے کا حق ہے۔ ان کے مال میں غصب، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے علی کو غضبناک کیا، اس نے گویا اللہ کو غضبناک کیا۔ تو عزادار و مظلوم کربلا کے ماننے والوں، ذرا ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتائیے، ایام فاطمیہ کا انعقاد جیسا ہمارے عزاداروں کے گھروں میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، کیا ایسا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔
میری گزارش ہے آپ سے، آپ سب سے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جتنے بھی ممالک میں میری آواز سے پھیل رہی ہے، پہنچ رہی ہے، ایام فاطمیہ کا انعقاد ایسے ہی کیجئے جیسے آپ چاند محرم کا دیکھ کر عزاداری سید الشہداء کو برپا کرتے ہیں، کیونکہ عزاداری کا پہلا محور 11 ہجری میں جس وقت شہادت ہوتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، پہلا عاشورہ وہی ہے کہ تسبیح کی آواز رک گئی، فضا کو پتہ چل گیا رحمت اللہ عالمین کی بیٹی زمانے سے رخصت ہو گئی، کیا قصور تھا؟ باپ کو زندگی میں رونے نہ دیا گیا، سیدہ کتنی آواز سے روتی ہوگی، باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے بیٹی، تاریخ شاہد ہے، زمانے میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں جن کو باپ کے جنازے پر رونے نہ دیا گیا، ایک سیدۃ النساء العالمین، ایک ان کی پوتی جناب سکینہ بنت الحسین، دونوں باپ کے لیے تڑپتی رہی، باپ کو یاد کرنے کے لیے بیت حسن میں جانا پڑتا تھا، زندان شام میں بابا کو یاد کرنے کے لیے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ قوم القاسبین، لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ۔